کراچی کے بعد لاہور میں بڑے پیمانے پر بڑے جرمانوں کا اطلاق ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر میرے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کی جا رہی ہے, کس وجہ سے کی جا رہی ہے اور شہریوں کو اس کا نقصان کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا اور ٹریفک پولیس کس طرح ایکشن لے گی. السلام علیکم. جی السلام. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک تھاٹ آؤٹ پلان ڈیولپ کی ہے جس میں لا ہے اینڈ سائنس دونوں آئی ٹی بیسڈ آپریشنس اور لیگل فریم ورک کے اندر امینڈمنٹس. ہمارا اسٹریس نہ صرف اور صرف فائنس کے اوپر نہیں ہے, یہ اوور آل جتنے بھی ٹریفک سے ریلیٹڈ قوانین ہیں اس کو ریویو کیا گیا ہے اور پچھلے 5-6 مہینوں میں اس کے اوپر ڈیلیبریشنس ہوئیں, پھر اس کا ایک ڈرافٹ بنا. 20 امینڈمنٹس ہیں جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں کی جا رہی ہیں پنجاب میں, اور جس کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے. ہم نے وہ چیزیں اس میں سلیکٹ کی ہیں جس میں بہت زیادہ جو حادثات کا باعث بنتی ہیں. فار ایگزامپل انڈر ایج ہے, اوور ڈائمینشنل اوور ویٹ جسے وہیکل کہتے ہیں, اس طرح ون وے کی وائلیشن ہے. ان کے اندر امینڈمنٹس پرپوز کی, اب کیبنٹ نے اس کی اپروول بھی دی نا. پھر فردر پروونشل اسمبلی کے اندر یہ ایک قانون بننے جا رہا ہے جسے ہم موٹر وہیکل آرڈیننس ایکٹ 2025 کہیں گے, امینڈمنٹ ایکٹ. اور ساتھ ہی یہ سو فار دا فائنس آر کنسرن اس کے اندر اسکیلنگ سسٹم کو ایک انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. جو موٹر سائیکلسٹ ہیں اس کے لیے زیادہ فائن نہیں پرپوز کیا جا رہا ہے, وہ جتنا آلریڈی ہے اتنا ہی رکھا جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے 2000 بھی تو. لیکن یہ ہے کہ جو بڑی لگژری وہیکلز ہیں ان کے فائن بڑھ رہے ہیں, اور 2000 سی سی پلس گاڑیاں ہیں ان کے ڈیفینیٹلی 20,000 10,000 کی رینج میں فائن بڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائن کرنا کس لیے کرتے ہیں کہ سدھار آئے, کریکشن آئے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو صرف اور صرف ایز اے سورس آف ریونیو, وہ کبھی بھی اسٹریٹجی نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ جی آپ کے یہ ٹارگٹ ہیں. بہت سارے میڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں اتنا, وہ تو فیوچرسٹک پروجیکشنز ہوتی ہیں ریونیو ریسیٹس کی کہ کس کس محکمے کی کتنی شہری موقع دیتے ہیں نا, شہری موقع دیتے ہیں چلان کریں. اگر وہ موقع نہیں دیں گے تو آپ کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے. تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے جرمانوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بڑی گاڑیوں کو بڑا جرمانہ ہوگا, چھوٹی گاڑیوں کو, چھوٹی موٹر سائیکلوں کو کم جرمانہ ہوگا. تو اس کا جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کے لیے 2000 ہی ہے, اور باقی گاڑیوں کے 5 کیٹیگریز ایسی تھیں کہ جس میں 2000 تھا آلریڈی, لیکن اب سب کیٹیگریز میں 2000 ہوگا. اسی طرح 3 ویلرز کا ہے 3000 کے قریب ہے, اور جو 2000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں اس کا 5000 to 10,000 کے رینج میں ہے. 2000 پلس جو گاڑیاں ہیں اس کا پرپوزل جو ہے کہ وہ میکسیمم 20,000 10 to 20,000, اور اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں 15,000 کے قریب جو پرپوزل دی جا رہی ہے. اصل میں اس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ایک دیکھیں 8 کروڑ کی گاڑی اور اس کو 500 روپے جرمانہ, 200 روپے جرمانہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہے, اور پھر موٹر بائک کو بھی اتنے جرمانہ. تو یہ کون سی کو بات ہے؟ اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں ان میں کریکشن آئے گی؟ نو, ان میں کریکشن نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو سارے کا سارا آپریشن سیف سٹی سے ہینڈل ہو رہا ہے اور کیے جا رہے ہیں. زیادہ فائن ہم کرتے ہیں ہم, اور اس میں ایک گاڑی اگر بڑی گاڑی ہے 5 دفعہ وائلیشن کرے گی تو اس کو ڈیفینیٹلی پھر 1 لاکھ روپے کے جرمانہ ہوگا. ہم نے یہ جو ایک انکریمنٹلی اس کو موو آن کی ہے, یہ صرف اور صرف فائن نہیں ہے. سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ کو بہتر کیا ہے, سڑکوں کو صاف کیا ہے, ٹھیک ہے, سڑکوں کے اوپر انکروچمنٹ کو صاف کیا ہے. پھر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں کمپیریٹیولی آپ کو شیشے جیسی سڑکیں بہت ساری نظر آتی ہیں صاف ستھری صفائی کے ساتھ, تو اس سے ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوئی, تو لوگوں کو فیسیلیٹیز بھی زیادہ ہوئیں. اب ہم جو سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا یہ کہ ڈسپلن کو زیادہ انشور کریں ٹریفک کو, اور اس کے اندر پھر ٹریفک کمپوزیشن آتی ہے. بڑی گاڑی آ گئی, چنچی آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا. اب موٹر سائیکل از 80% آف دا ٹریفک ان لاہور, اور آپ کی دیکھیں فیٹیلیٹیز بھی زیادہ انہی کی ہوتی ہے. اور اس لیے میں نے یہ پچھلے 2 مہینوں میں موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی آپ یہ ٹارگیٹڈ بھی 80% اگر لوگ مر رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر مر رہے ہیں نا,
تو مجھے تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ان کی اموات میں کمی کس طرح کرنی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ سیف سٹی کے جو آپریشنس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بلیک لسٹنگ بھی کی گاڑیوں کی. پھر یہ سیف سٹی کا سارا ڈیٹا اب وارڈنس کے پاس ہے. پہلے 20-22 لوگ یہ کام کر رہے تھے, ابھی تمام وارڈنس کے پاس اس کی ایکسیس ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آپ کو اس طرح کے 2-3 بجے آپ سڑک پہ جاتے ہیں صبح, تو ہیلمٹ پہن کے کیوں بندے نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا صبح کے وقت چوٹ لگی ہے وہ چوٹ نہیں ہوتی کہ یہ دن کے وقت جو آفس ٹائم ہے وہی چوٹ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اس کی تو ویلنریبلٹی رات کو خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے. سر دوسری طرف ڈیجیٹل جو لائسنس بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا, امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں, ترمیم کی جا رہی ہیں, اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے نہ موٹر سائیکل کا نہ کسی بھی وہیکل کا, تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیں اس میں 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 1 وے کی وائلیشن ہے, یہ بہت سامان لاد لے دینا, یہ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا, اور خاص طور پہ ہیوی وہیکل پبلک ٹرانسپورٹ چلانا. کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے, لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں لائسنس کے بغیر تو آپ کے 40-50 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی پھر خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو ان کے اوپر پھر FIR ہم دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی اس کے اوپر بھی یہ اب FIR ہوگی, اور اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے مطلب آلریڈی بھی ہم نے یہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں تقریباً میں خیال اراؤنڈ 30,000 کے قریب وہیکلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا آپریشن ای چلان کے اوپر لانا ہے تو پھر کریکٹ نمبر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈیجٹ کو ریموو کر دیتے ہیں, کچھ اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تھانے میں جائیں, پرچہ ہوگا, اور اب آپ نے گاڑی کے اوپر کوئی نام لکھوانا ہے, چودھری لکھوانا ہے, وہ بھی چودھری صاحب بھی تھانے میں جائیں پھر. اور ہم نے تو لاہور کو صاف کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے, اس کی ٹریفک کو بھی بہتر کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں, آپ گاڑی دیں گے تو آپ کے اوپر FIR ہوگی, چھوٹے بچے کے اوپر تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے انڈر ایج اگر ہے تو ہم ان کا مستقبل بھی نہیں خراب, لیکن وہ جو ماموں دیتا ہے گاڑی کے بیٹا جاؤ چابی لے جاؤ, ماموں اب اندر ہوگا. یہ قانون بننے جا رہا ہے, یہ ابیٹمنٹ ٹو انڈر ایج ڈرائیونگ, رائٹ, اس سیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو گاڑی دی, موٹر بائک دی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. گاڑی جس کے نام ہوگی مقدمہ اس کے جس نے دی ہوگی اس کو, جس نے دی ہوگی, اور جس کے نام ہوگی اس کے خلاف مقدمے کے خلاف, اس کے خلاف یہ ابیٹمنٹ کی ہے نا اس نے انڈر ایج کو. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ FIR دیں. شروع میں بہت سارے ہم نے 37,000 تو انکروچمنٹ کے اوپر FIR دیں, پھر 1 وے کی FIR بہت ساری دیں, اور اس کے اوپر میں نے ڈائریکشنز یہ تھی میری کہ اسٹوڈنٹس کو آپ FIR نہ دیں, کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی ایک مستقبل ہوتا ہے, سیکورٹی سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا, اگر اب اسٹوڈنٹ اگر 1 ویلنگ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے, مجھے آپ بتائیں. چپ تو نہیں رہنا چاہیے کہ جی بچے ہیں, غلطی ہو گئی, بھائی بچے ہیں وہ خود بھی ماریں گے, لوگوں کو بھی ماریں گے. ایک چھوٹے بچے نے گاڑی کے شاہدرہ میں کتنے بندے کچلے ہیں, 2-3, ٹھیک ہے, کہتے جی ماموں نے گاڑی دی. اب وہ ماموں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں اس قانون میں, ٹھیک ہے نا. بچے کے ساتھ تو چلو جو بھی اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اب آپ کی جو ڈیفینس میں واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, سو دیٹ دا پیرنٹ شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار دیٹ, یا اینی باڈی ہو از ابیٹنگ دیٹ کرائم شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. اس طرح کے 20 قوانین ہیں جس کے اندر چینجز ہونے جا رہی ہیں. اب جس طرح گاڑی کی فٹنس نہیں ہے, یو کانٹ ڈرائیو اے ہیوی وہیکل, ایک ٹرک نہیں چلا سکتے جب تک وہ فٹ نہیں ہے, دھواں چھوڑ رہا ہے, اس کی MOT نہیں ہوئی پراپر, اس کے آپ نے ٹیکسز جمع نہیں کروائے. تو وہ ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اب وارڈن ایپ جو ہے نا اس میں سیف سٹی کے بھی سارا ڈیٹا ہے, اور ایون ایکسائز کا بھی ڈیٹا ہے. ایون ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس گاڑی کے ٹیکس جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ان تمام کو انٹیگریٹ کیا جائے. اور میری ایک ریکمنڈیشن بھی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ تمام صوبے اس کے اوپر کام کریں اور ایک نیشنل ڈیٹا بیس کریٹ کریں, گاڑیوں کا بھی اور کرمنلز کا بھی, اینڈ دیٹ از اے وے فارورڈ. پورے پاکستان کا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, وہیکل کا بھی اور وانٹڈ کرمنلز کا بھی, وانٹڈ ٹیررسٹ کا بھی. اس سے آپ کیا, ایک مجرم جو ہے وہ پشاور میں واردات کر کے لاہور نہیں آتا, لاہور والا کراچی نہیں جاتا,
ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی گاڑی اگر ایک وانٹیڈ ہے یا وائلیشنس کر رہی ہے, لاہور میں کر رہی ہے, تو وہ اسلام آباد میں کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسلام آباد پولیس اسے پکڑ لے. تو دس از ہاؤ کہ اس کی ڈیٹا انٹیگریشن ایک اسٹیپ فارورڈ ہے چیزوں کو لے کے جانے کے. اور اسی طرح پنجاب پولیس نے تو بہت زیادہ انٹرونشنس کی ہیں آئی ٹی بیسڈ, جتنی بھی سب سے زیادہ پورے پاکستان میں. اگر آئی ٹی پولیسنگ کی بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پہ پنجاب پولیس ہے, لیکن دوسرے صوبوں کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان تو ایک ہی ہے, ایون اے جے کے پولیس ہے, گیلیت پولیس ہے, ان تمام کے ڈیٹا بیسز کو انٹیگریٹ کرنا, یہ میں کافی عرصے سے اس چیز پہ بات کرتا ہوں. اور تمام پولیس چیفز کو بیٹھ کے اوپر ایک ایم او یو سائن کرنا چاہیے تمام صوبوں کے, پاکستان کے صوبوں کے آئی جیز کو, چیف سیکرٹریز کو, اور ان کے تمام کے پی آئی ٹی بھی جیسے ادارے تمام کے اب بن چکے ہیں, آئی ٹی کے منسٹریاں بنی ہوئی ہیں. ایک ڈیٹا بیس پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس سے مزید فرق پڑے گا. اچھا سر, ایک پریکٹس جو آپ نے توجہ دلائی کہ جو بھی شہری اگر موٹر سائیکل چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, اگر وہ سٹیکر لگا لیتا ہے, کوئی نمبر ریز کر دیتا ہے چلان سے بچنے کے لیے, اور آپ لوگوں کو ٹریفک پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اس کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے اور بڑے حل نکال لیے ہیں, وہ کیچڑ لگا دیتے ہیں نمبر پلیٹ پہ کہ یہ ہاں پتہ لگا دیتے ہیں, یا کوئی ایسے کپڑا لٹکا دیں گے, ان کو پھر معافی نہیں دی جائے گی. دیکھیں یہ انوویشن جتنی بھی کریں گے نا, اب ہم نے پہلے سے بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پنجاب میں, لاہور میں نے تو اس طرح کا لاہور کبھی نہیں دیکھا. ابھی تو ہم سڑک پہ جاتے ہوا بندہ کوئی اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بیگرز کے خلاف جس طرح ایکشن ہوا, اب میں چاہتا ہوں کہ ڈرگ ایڈکٹ سے بھی کلیئر کیا جائے. فکٹیشیس نمبر پلیٹ از اے کرائم, از اے فراڈولنٹ ایکٹیویٹی, اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایف آئی آر ہی دے رہے. ون ویلنگ از اے کرائم, جو ایون ہمیں نظر آتا ہے اس کو تو پکڑ کے بند کریں گے. جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتا ہے نا, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں, 5 ہو چکی ہیں ابھی. سر جی, جب سے آپ آئے ہیں چیف ٹریفک آفیسر, اور توجہ آپ کی ہے کہ بے ہنگم ٹریفک کو درست کیا جا سکے, ٹھیک کیا جا سکے, تو کامیاب ہوئے. ٹریفک کو صحیح کرنا بیسیکلی از ایکویولنٹ ٹو ٹرانسفارمنگ دا انٹائر سوسائٹی, کیونکہ اس کے اندر کمپوننٹس ٹریفک مینجمنٹ میں سب سے پہلا سیوک بیہیویئر, آپ کا اوور آل پبلک کا بیہیویئر, ایجوکیشن, اویئرنیس, انفورسمنٹ آف لاز بھی اس کے اندر بھی انوویشن ہوتی ہے, کیونکہ لاز بھی آرگینک ہوتے ہیں نیچر. اور سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ کی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو بہت سارے ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں, باہر کی, چائنا کی, جو ایون ویسٹرن ورلڈ کی, لیکن آپ دیکھیں کہ روڈ فرنیچرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. چائنا میں, شنگھائی میں 52 لین کا ایک ہائی وے ہے. 52 لینز کا, یہاں پہ تو 2.5 سے 3 نہیں ہوئی. تو وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو میگا سٹیز ہوتے ہیں, جب شہر بڑھتے ہیں تو ان کے جو پرابلمس بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, اور اس کو اربن پلاننگ سے صحیح کیا جاتا ہے. اور ہمارا لاہور جو ہے, اس کی آبادی 122 ملکوں سے زیادہ ہے. دیر آر 122 کنٹریز ان دا ورلڈ جس میں لاہور کی آبادی اس سے کم ہے ان ملکوں کی. اس سچ اے بگ سٹی. اسی طرح کراچی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس لاہور سے بھی بڑا ہے. جیسے تو اب یہ کہنا کہ اس کو کس حد تک ہم صحیح کریں, لاہور میں سب سے بڑا جو پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ انکروچمنٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہے. پورے پنجاب میں تھا, اب اس میں ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا, اور لاہور میں بھی پچھلے 70 دنوں میں 72 ڈیز میں 8,000 پیپل ہیو بین اریسٹڈ ان لاہور, اور انکروچمنٹ میں مور دین 5,000 پیپل ہیو بین اریسٹڈ. میرا خیال میں اتنا زیادہ کنسرٹڈ ایفرٹس انکروچمنٹ پہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے مین آرٹریز ہماری کافی حد تک کلیئر ہوئی ہیں. مین روڈز جو ہیں آپ کو جو بے ہنگم نظر آتا تھا, کنجیشن نظر آتی تھی, کچھ روڈز کے اوپر ابھی بھی پرابلم ہے,
لیکن یہ کہ وہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے ہے, وہ اب انکروچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. سر انکروچمنٹ کی آپ نے جب بات کی تو ابھی بھی انکروچمنٹ ہیں, روڈ اتنے ہی گاڑی گزرنے کے لیے جگہ نہیں جتنی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں یا ریڑی بان والے کھڑے ہوئے ہیں, اور اسٹل وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کہاں پہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ ان کو ریموو نہیں کر پائے, حالانکہ حکومتی سطح پر بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, حکومت کی طرف سے تو بالکل ایک سمجھے کہ ایک ان کا ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ اس کو ہم نے آپ پنجاب پورے کو کلین کرنا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں مین آرٹریز کے آپ کو اوپر یہ پش کارٹس نظر نہیں آئے. آپ فیروزپور روڈ پہ دیکھ لیں, مین سڑک کے اوپر نہیں نظر آئیں گے, آپ کو برانچ روڈز کے اوپر آئیں گے, رائٹ. اسی طرح آپ لبرٹی والی سائڈ پہ دیکھیں, آپ لبرٹی مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھیں کہ جہاں کہ پورے کا پورا لنڈا بازار میں یہ کنورٹ ہو رہی ہے, آپ کو ایک بھی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ شادمان چلے جائیں اس چوک میں, جہاں پہ میں تو اکثر جاتا تھا ادھر, اور وہاں پہ آپ کو پوری کی پوری راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ریڑیاں نظر, ابھی آپ ایک بھی ریڑی اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ مجھے بتائیں, رائٹ. اسی طرح ہاں بالکل آپ جائیں, ہم نے 3 دن پہلے بھی وہیں پہ پروگرام ایک کیا ہے. ہم تو وہ کلیم کرتے ہیں جو صرف کاغذوں پہ نہیں ہے, ہم تو اس پولیس پہ میں تو بلیو کرتا ہوں جو سڑک کے اوپر نظر آئے, رائٹ. جو بھی میں کلیم کروں گا پبلکلی اور اس کو میں اون بھی کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ پولیس کا ایک کمپوننٹ ہے, رائٹ. ہم نے ٹریفک کامبنگ آپریشنس کو لانچ کیا ہے جس میں ڈفرینٹ محکموں کو ملا کے اکٹھا آپریشنس, جس میں میونسپل کارپوریشنس بھی ہے, جس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر بھی ہیں, جس میں ہمارے 20 آفیسر ٹریفک کے بھی ہیں, ٹرکس بھی ہیں. تو اٹ کنسسٹ آف مور دین 35 پیپل, اور اس کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ ایک آپریشن سڑک کے اوپر لانچ کرتی ہے, اور اس کے پھر ریزلٹس ہم ایویلیٹ کرتے ہیں. ابھی تک 1400 آپریشنس کیے گئے ہیں لاہور شہر میں تقریباً 2.5 ماہ میں 1400 آپریشن جس اور کامیابی کے ساتھ یہ مکمل ہو گئے. جس کے اندر 8000 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. 8000 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. اگر وجہ صرف یہ تھی کہ وہ انکروچمنٹ کا حصہ تھے. ہاں, تو وہ اگر پچھلے سال میں دیکھا جائے تو پورے سال میں 4000 FIRs ٹریفک پولیس کی طرف سے تھی, اور ان 72 ڈیز میں 8000 سے بھی زیادہ آج بھی اس میں اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً 60 to 70 FIRs ہوں گی ایک دن میں, رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے میرے خیال میں, اور خاص طور پہ زیادہ تر ہم پہلے اس آئیڈیا کو بائے کرتے تھے کہ جی یہ تو میونسپل کارپوریشن کا کام ہے. میونسپل کارپوریشن کہتی تھی کہ یہ تو ٹریفک کا یا کام ہے, ٹریفک پولیس کو یہ کام. اب یہ اکٹھے سارا کام کامبنگ آپریشن اب کیا جا رہا ہے, اکٹھے کر رہے ہیں, یہ ڈیلی کیا جا رہا ہے. بلکہ جس دن میں نے چارج لیا تھا اس سے اگلے دن ہی میں نے ایک سلوگن دیا تھا کہ فرسٹ کلین دین کلیئر. آپ اس وقت تک ٹریفک کو بہتر کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سڑکیں صاف نہیں ہوگی. اس سے سڑکوں کی خوبصورتی بھی واپس آتی ہے, لاہور کی خوبصورتی بھی واپس آئے گی, اور ایک ڈسپلن بھی نظر آئے گا. اچھا, یہ ایک فرسٹ فیز چلی ہے, اس میں مین آرٹسٹ کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. سیکنڈ سٹیج پہ ہمارے پرابلمس کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہیں, جہاں پہ ہمیں پارکنگ اویلیبل نہیں ہے, رائٹ. اب جس طرح اوان عدل والی جگہ ہے, یا ماڈل ٹاؤن کچہری کا ایشو ہے ایک, ادھر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ روڈ کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی الٹرنیٹیو ابھی میں نے پارکنگ انتظام ہم نے کیا ہے. اور اسی طرح انارکلی بازار میں کبھی آپ کو اچھی ٹریفک نہیں ملتی تھی, وہاں پہ بھی ابھی الٹرنیٹیو پارکنگ کی ہے, اور اس کو گاڑیوں کے بغیر کر دیا ہے, صرف بائکس جا سکتے ہیں. ایوان عدل کے بعد جو آپ نے بات کی ہے میں کرنا چاہ رہا تھا خود بھی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں ہر چیز کا ادراک ہوتا ہے, اور پولیس میڈیا کے ایک پروگرام سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ ہے. آپ کو تو ابھی اگر آپ کہیں گے کہ کس ٹریفک سگنل پہ کتنے فقیر ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے اب سسٹمز جو ہیں وہ بڑے سائنٹیفک ہو گئے ہیں پولیسنگ کے. یہ اب وہ پرانے زمانے کی پولیس تو نہیں ہے. اب تو 1 منٹ میں جہاں پہ ٹریفک کنجیشن شروع ہوتی ہے, اور آپ کا کام ہی ٹریفک کو دیکھنا ہے. اچھا, سیف سٹی سے اسی وقت ہمارے ساتھ پکچر شیئر ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک پرابلم ہو رہا ہے, اور وہ ٹریفک رسپانس یونٹ وہاں پہ چلا جاتا ہے, رائٹ.
تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس میں ساروں کے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے. اب یہ جو ایوان عدل والی بات آپ نے کی، یہاں پہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی. میں نے 4 پرپوز کیے ہیں کہ امیجیٹ پارکنگ بننی چاہیے. ایک اس پوائنٹ کے اوپر بننے چاہیے، ایک ماڈل ٹاؤن والی کچہریوں کے اوپر بننے چاہیے، ایک ہائی کورٹ کی سائٹ پہ بننے چاہیے، ایک نیلا گنبد والی سائٹ پہ. یہ 4 تجاویز تو ہر بار پیش کی جاتی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنس کے اوپر اب ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر 4 ہم پوائنٹس کے اندر ہم کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز حکومت نے خود انویسٹ کر کے نہیں کرنی ہوتی. میں نے ایک پرپوزل یہ دی ہے کہ آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو پروموٹ کریں پارکنگ کے لیے. بہت سارے ایسے پلاٹس ہیں، کمرشل ایریاز ہیں جہاں پہ ایون سٹیزنس کین ہیو ایم او یو اور کانٹریکٹ ود دی لی پارکنگ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو پارکنگ ڈکلیئر کیا. اب اس طرح بہت ساری جگہ کو پارکنگ ڈکلیئر کروایا بھی ہے میں نے. ابھی جیسے انارکلی کی مثال دی اور بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں. اب جو سیکنڈ سٹیج جو ہمارے لیے ہے وہ ہے ٹریفک ڈسپلن کو انشور کرنا. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لین اینڈ لائن کی کس طرح ہم کر سکتے ہیں، اور سیکنڈلی جو ہماری فیٹیلیٹیز ہوتی ہیں ان کو کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں تھرو انفورسمنٹ آف ہیلمٹ. ہیلمٹ کے اوپر بات ہوئی تو میں نے کہا دونوں پہنیں گے. لوگوں نے کہا کہ دونوں کیوں پہنیں گے، کیونکہ یہ 1965 کے قانون میں لکھا ہوا ہے. 1965 کے قانون میں لکھا ہے؟ 2024 آپ نے اپنے طور پہ نہیں کہا. میں نے اپنے طور پہ کیوں کہنا، میں قانون کا طالب علم ہوں. میں تو پہلے قانون پڑھتا ہوں ہر محکمے میں جا کے. ابھی بھی آپ کی بیگری کو ڈیل کرنے کا 1958 کا قانون ہے. 1958 کا قانون؟ ہاں جی. ابھی 100 سال اور انتظار کر لیں. تو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن نہیں ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ بھی بڑے وہ قوانین بھی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں نا. ذرا بات چینج کرتے ہیں، فیروز پور روڈ کی بات کر لیتے ہیں. فیروز پور روڈ پہ روڈ سمارٹ ہو گئی ہے، کنجسٹڈ 2 لین 1.5 لین بلکہ 2 لین بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اب رمضان میں تو وہ افطاری ٹائم بہت رش ہوتا ہے اور ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ اب پرماننٹ آگے بھی یہی صورتحال ہے. تو اصل میں جو فیروز پور روڈ ہے نا، آپ کو اگر موقع ملے نا آپ ایمسٹرڈیم جائیں اور وہاں کی روڈ کی وڈتھ آپ ناپنا شروع کر دیں اور فیروز پور روڈ کی وڈتھ آپ ناپیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک کے ہائی ویز اس سے چھوٹے ہیں. یہ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا دنیا کو، ٹھیک ہے نا. ہم نے باہر بھی جاتے ہیں تو یہ ٹریفک ہوتی ہے دیکھیں ٹریفک ہوتی ہے. ٹریفک میں آپ کو بتاتا ہوں، اس روڈ کے اوپر ٹرین بھی چلتی ہے، ٹرام بھی چلتی ہے، اور الیکٹریفیکیشن کے ساتھ وہ چلتی ہے جو رائٹ. اس سے چھوٹی روڈ کے اوپر بس بھی چلتی ہے، اور اسی روڈ کے اوپر گاڑی بھی چلتی ہے، اسی روڈ کے اوپر سائیکل ٹریک بھی ہے، اور اسی روڈ کے اوپر واکنگ ٹریک بھی ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ انٹرنیٹ کھولیں اور دیکھ لیں کہ اس روڈ کی چوڑائی کتنی ہے اور فیروز پور روڈ کی چوڑائی کی. پرابلم از ناٹ ود دا روڈ، پرابلم از ود ہم خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ود دا ڈسپلن. ہم یہ مچھروں کی طرح موٹر سائیکل اس طرح چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ چوٹ لگی ہے، ٹریفک پولیس کچھ کر نہیں سکتی. بھائی آپ اپنی ذمہ داری تو پہلے دیکھیں. اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ بائی آل اسٹیک ہولڈرز آف دا سوسائٹی. یہ فیروز پور روڈ سے تو میں آپ کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں، یورپ میں تو میں نے تقریباً سارے ممالک دیکھے، اور گاڑی پہ جا کے فزیکلی میں رہتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، پی ایچ ڈی کرتا رہا ہوں اپنے. اس سے چوڑی سڑک تو مجھے نہیں نظر آتی. اس طرح کے تو ہائی ویز کیا موٹر ویز بھی شاید اس سے. جرمنی میں آپ جو موٹر وے ہے وہ تقریباً ہمارے موٹر وے سے بھی چھوٹا ہے، جو ہمارا جو موٹر وے ہے رائٹ، یہ اس سے چھوٹا ہے، اور اس کا کچھ پورشن انہوں نے اسپیڈ لمٹ لیس رکھا ہوا ہے، ایسا بھی ہے رائٹ. تو یہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں، آپ جاپان میں دیکھ لیں. آپ جاپان میں آئی وینٹ ٹو جاپان فار 3-4 times آئی تھنک. اس کا روڈ فرنیچر دیکھیں، اس کی وڈتھ دیکھیں، اس سے کہیں چھوٹی سڑک ہے. ہماری تو محلوں کی جو گلیاں ہیں لبرٹی کے اندر جو گلیاں وہ اتنی چوڑی ہیں کہ وہاں کے ان کے مین روڈز کے برابر ہیں. The problem is with the discipline, right? It's not, آپ اس کو میں کہتا ہوں پورے 1 ایکڑ کی سڑک بنا دیں پھر بھی یہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے رائٹ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آپ نے لین لائن کا پبلک کو سیدھا پھر کس طرح کریں گے ہم؟ پبلک جو سیدھی نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں، وہ ایک ایشو جینیٹک بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سیدھے کبھی آپ کو ملے ہیں پہلے؟ کبھی 500 سال کی تاریخ میں کبھی سیدھے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں کبھی؟ نہیں، آپ کے آنے کے بعد تو ہو جانا چاہیے. میں کوئی مطلب اتنا بڑا تو ریفارمر نہیں ہوں کہ میں ان کو آگے سیدھا کر دوں، ٹھیک ہے نا. کہنے کی بات یہ ہے کہ ریاست نے جب سختی کرتی ہے، ہم تھوڑے سے جرمانے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو جرمانے کر دی. بھائی اگر آپ نے انفورسمنٹ بھی نہیں کرنی، آپ نے تعلیم و تربیت پہ بھی یقین نہیں کرنا، تو پھر مجھے بتائیں کس طرح سیدھی ہو. ٹریفک وارڈن نے ایک بندے کو روکا، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا کہ جی آپ نے میرے سے بدتمیزی کی ہے، روکنے پہ بدتمیزی. اس کی مثال میں جب دیتا ہوں، دبئی کے جو شیخ تھے جنہوں نے دبئی بنایا، صحرا تھا، باہر کی دنیا میں گئے کہ میں دبئی بنانا چاہتا ہوں اور اس طرح کا دبئی میں بنانا چاہتا ہوں، رائٹ. تو واپس آ کے انہوں نے ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور انہوں نے فردر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. باہر کی دنیا ہنس رہی تھی اس وقت کہ یہ صحرا میں کیا خواب دیکھ رہا ہے دبئی بنانے کے، ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے اپنے پروگرام کو لانچ کیا تو ہی واز ویری ہیپی، اور انہوں نے ایک دعوت کی اپنی ٹیم، کور ٹیم کی. انہوں نے کہا کہ آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب دبئی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، کیونکہ آج میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے گاڑی غلط پارک کی تھی اور ایک پولیس آفسر آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ آپ نے گاڑی غلط کی ہے اور آپ کو ہم چلان ایشو کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ڈے کہ اب دبئی کو دبئی بننے سے کوئی نہیں. قومیں اس طرح بدلتی ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا، لیکن آپ اور طرف جا رہے ہیں. اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے پاکستان میں، جو ایک ریزرویشن پیدا ہو چکی ہیں کہ پاکستان نہیں سدھرنے والا؟ پاکستان کو سدھارنے میں گورنمنٹ آفیشلز کس طرح کام کریں؟ آپ ان کو کوئی مشورہ دے دیں. اسٹیبلٹی آپ کو نظر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کاروبار چل رہے ہیں، نہ کوئی سکون ہے. آپ کا نہیں چل رہا یا کس کا نہیں چل رہا؟ اوورآل جنرل میں بات کر رہا ہوں. اور ہے ایسا جو دیکھیں، آپ ٹیکس ایک طرف دیتے نہیں ہیں اور ہمیشہ دکاندار، اچھا دکاندار کہتا ہے کہ جی کاروبار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے لیے ٹیکس آپ بات کر رہے ہیں. اچھا اتنی پروفٹ مارجن مجھے پوری دنیا کے کسی ملک میں بتا دیں کہ جتنی پاکستان میں ہے. آپ کی سر تنخواہ کتنی ہے؟ میری تنخواہ ماشاءاللہ میری تنخواہ اتنی ہے کہ میرے ضروریات سے بھی زیادہ ہے. چیف منسٹر کی تنخواہ کتنی ہے؟ مجھے نہیں پتا چیف منسٹر کی تنخواہ کتنی ہے، لیکن مجھے اچھا ایک اور بھی بات ہے، یہ اتنی تنخواہیں باقیوں کی بھی ہیں لیکن وہ نہیں اس طرح ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہوتے جس طرح میری بات ہم سب رہ رہے ہیں. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت میں ایک چیز نہیں سکھائی گئی. جب آپ کے وسائل سے زیادہ آپ کے خرچے ہوں گے نا، یو وڈ بی اے پور پرسن. وہ ایک بچپن میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی ہے، رچ ڈیڈی اینڈ پور ڈیڈی، رائٹ، کہ اگر آپ کے وسائل سے زیادہ آپ کے اخراجات ہیں، یو آر اے پور پرسن. اگر فار ایگزامپل اف مائی ٹیک ہوم سیلری ہے 2-3-4 لاکھ روپے ہے سپوز، ٹھیک ہے نا، میرے اخراجات اگر 5-6 لاکھ روپے ہیں، آئی وڈ بی اے پور پرسن. آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ نے اگر کرٹیل نہیں کرنے ایز اے شہری، پھر آپ نے پور ہی ہونا ہے. اچھا 5 گاڑیاں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو بڑی بڑی، جو آپ کو ریسٹورنٹ میں بندے نظر آ رہے ہیں، میرے خیال سے زیادہ تر فراٹیے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا ایک اور بات کروں، اچھا ایک حلال کھانے والا، حلال کمانے والا اس طرح یاشیا نہیں کر سکتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایک بار مہینے میں ایک بار بندہ بڑا ہاتھ کنٹرول کر کے باہر کھانا کھا لیتا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بوم بھی ہم دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سفید پوش کی بات کر لیں. ہاں سفید پوش کی بات کرتے ہیں، وہ چینی کے لیے روتا ہے. پھر آپ ایسی چیزیں اپنے گھر میں چیزیں استعمال کریں جو آرگینک اور ہیلدی. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک اور بھی ہے کہ جی اس کو سگنل فری کر دیا جائے روڈ کو. سگنل فری آئی تھنک نہیں کرنے چاہیے روڈز، تاکہ لوگوں میں پیشنس آئے،
उनको एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होना इज ए प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द पीपल, यू हैव टू वेट। लाइफ इज लाइक ड्राइविंग ए कार। जिंदगी लाहौर में तो सारे सिग्नल फ्री बनते जा रहे हैं। जिंदगी भी तो एक ड्राइविंग की तरह है, किसी जगह पे आपको स्पीड से चलना पड़ता है, किसी जगह के आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं ना, अगर 200-300 गाड़ियां हैं या मोटर बाइक हैं 200-300, जी सर, प्रोबेबिलिटी कितनी है जो उसको आप फॉलो नहीं करते और चले जाते हैं? 2, 3, 4, 5, तो 200 में से अगर 2-3 है तो ये 1% भी नहीं बनती ये तो इसका मतलब है कि बाय एंड लार्ज पीपल हैव ए टेंडेंसी टू फॉलो द रूल्स। ये एक ओवरऑल कंसेंसस है ना, ठीक है, बाय एंड लार्ज। अच्छा, उसमें अब ओबीडियंस में या कंप्लायंस में जो सिटीजन्स की हैं, बेसिकली जो हम बात अक्सर आपने काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, पुलिस के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जी जी, वो बेसिकली वो ऑर्डर, कोई ऑर्डर पुलिस का ऑर्डर नहीं होता, वो सोशल ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर इज सोशल ऑर्डर इज ए प्रोसेस टू डेवलप a system of compliance by the citizen towards established norms and laws। कि आपने ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें ज़्यादातर शहरी उस चीज़ को फॉलो करें जिसको हमने कवानीन का हिस्सा बना दिया या हमारी एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं। ये है वो सोशल ऑर्डर जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर में अचीव करना चाहते हैं। पुलिस एक कंपोनेंट है उसमें, राइट। तो अगर ज़्यादातर लोग ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं तो इट मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनका कंप्लायंस लेवल बेहतर है। मैं तो जो भी बात करता हूँ अपने तजर्बे और दिल से बात करता हूँ, ठीक है ना। आप जहाँ पे आप बात कर रहे हैं वीआईपी मूवमेंट्स की, सड़कें मूवमेंट की, अब देखें बात ये है कि क्रिकेट मूवमेंट्स थी टीमों की, इंटरनेशनल मूवमेंट्स की, कि आप 15 साल बाद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को लाए, तो उस पर क्या गवर्नमेंट, सोसाइटी ये रिस्क ले सकती है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या फिर पेश आ जाए और वो दुनिया आपके मुल्क में क्रिकेट ना खेलने आए? तो बहुत सारी जो ऐसी जो डिसीजंस लिए जाते हैं जिसको आप प्रोटोकॉल समझ रहे होते हैं, क्योंकि हम वो मूवमेंट्स गुजार रहे होते हैं। ये जितनी भी क्रिकेट टीमों की मूवमेंट थी, मैंने 90% फिज़िकली खुद दिया जी ऑपरेशन ने, और मैंने दोनों ने मिल के गुजारी हैं, ठीक है ना। और उसमें हम 1% भी हम चांस नहीं ले सकते कि पूरी दुनिया को फिर ये इस तरह की बातें करने का मौका मिल जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये समहाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश ए बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी जो वीआईपी मूवमेंट्स की बात है तो मेरा ख्याल में ये ब्लू बुक ऑलरेडी इस्टेब्लिश एक डॉक्यूमेंट है हमारे यहाँ। ज़्यादातर जो हम इसको SOPs इसमें फॉलो करते हैं। वी डोंट इवन ब्लॉक ट्रैफिक फॉर द वीआईपी मूवमेंट्स इन लाहौर। हमारा तो बॉर्डर भी हमें नॉर्थ वाली साइड से बहुत आपको पता है कि जिस तरह मूवमेंट्स हुई, आपको ये भी पता है कि हमारे कितने बड़े बड़े नुकसानात हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में। अभी भी उन लोगों को ख्याल नहीं आया कि ये मार रोड जब हम बंद करते हैं तो इधर ब्लास्ट भी हो सकता है, इधर एक कैप्टन मुबीन शहीद, बिल्कुल, वो भी जा सकता है दुनिया से। उनके माँ और बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए उनका इंतज़ार करते रहेंगे, ठीक है। हमें तो अभी तक वो उन चीज़ों को इतने सालों के बाद में, आप जो तालीम और तरबियत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 15-20 साल गुजर गए, आपको वो सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस ही नहीं आई। अभी ये ट्रैफिक लाहौर पुलिस में हम भर्ती कर रहे हैं, 1000 पीपल इवन केम। किससे पूछ रहे हैं कि आपकी स्किल क्या है, तो क्या कहते हैं? ज़ीरो। अभी हमने बैंड, पुलिस बैंड में मैंने रख रहा था, मैं क्या आपको आता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए, क्या आता है, ड्रम आता है, डम डम डम, ये सीखा है आपने 22 साल की उम्र तक, ठीक है ना। और उसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा सा है, और हमारे क्योंकि मिसकंसेप्शंस हमारे माशरे में इस हद तक हर चीज़ के बारे में है, तालीम के बारे में भी मिसकंसेप्शन है। नहीं, आप जो बता रहे हैं सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं, हाँ, तो वो ये सारे मिलजुल के है ना, ये ट्रैफिक की शक्ल में आपको नजर आते हैं। तो फिर ट्रैफिक की सूरत इसलिए बिगड़ती जा रही है? नहीं, बिगड़ती नहीं जा रही, पहले से बेहतर। आप 10 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे तो आपको इतने रोड्स, इतने रिफाइंड रोड लाहौर में नजर आते थे, अंडरपासेस नजर आते थे आपको, राइट। नहीं, जब और अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये पुलिस ऐसी नजर आती थी, ये आपका ऑफिस ऐसा नजर आता था। नहीं, इसमें तो आईटी साहब का बड़ा आम आपको किरदार है, पुलिस के इक्विपमेंट ऐसे नजर आते थे।
हम समझते हैं कि जी ये 5 वार्डन लगा देंगे, 4 वार्डन लगा देंगे, नफरी। आपको हमेशा अफसरों ने ये बताया होगा कि हमारे पास नफरी बहुत कम है, ये सुना ना, ये सुना मैंने। ये बचपन से लेकर बड़े हो। मैं कहता हूँ कि हमारे पास नफरी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बंदे, वी हैव टू मैनी पीपल, वी डोंट रिक्वायर टू मैनी पीपल, वी नीड टू हमारे सिस्टम्स को रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, IT लेड पुलिसिंग की ज़रूरत है एंड कम्युनिटी लेड पुलिसिंग की ज़रूरत है, जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। हमें इतने ज़्यादा अदारे बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें अदारे छोटे बनाने की ज़रूरत है, थोड़े अदारे बनाने की ज़रूरत है, और जो अदारे काम ना करें उनको खत्म कर देने की जरूरत, रिमूव करें आप, ठीक है ना। रिमूव आप नहीं करेंगे तो वो अदरवाइज वो सफ़ेद हाथी बन के इधर हर दूसरे दिन 17% सेफ सिटी को बंद कर नहीं, मैं आपको बताएं 17% को बंद कर दिया जाए। सेफ सिटी तो सबसे ज्यादा मॉडर्न प्रोजेक्ट है। मैंने पूरी दुनिया के सेफ सिटीज देखे हैं, जहाँ पे सुनामी हुई है वहाँ पे भी मैं गया हूँ, जहाँ पे उन्होंने सुनामी कंट्रोल किया है। ये हमारा जो है ना सुनामी जहाँ पे कंट्रोल हुआ उससे ज़्यादा अच्छा सेफ सिटी न्यूयॉर्क का सेफ सिटी मैंने देखा, फिर मिनियापोलिस का मैंने सेफ सिटी मैंने देखा, कैलिफोर्निया की कंट्रोल रूम। उधर कैमरा खराब हो तो 5-6 साल लगते हैं ठीक होने में। नहीं देखें, बात ये यहाँ पे लगते हैं नहीं, वो हाँ, उसकी वजह ये है कि उसका निज़ाम ये करना चाहिए कि उसकी सेल्फ सस्टेनिंग इनकम होनी चाहिए। ये चलान आप जितना करें वो इसकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक है, ठीक ये है ना। चीज ये अगर आप सेल्फ सस्टेनिंग नहीं करेंगे और फिर प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली कंप्रोमाइज होते हैं। लेकिन ये देखें कि एक कैमरा अगर सेफ सिटी का आपके एक बम ब्लास्ट का मुलज़म भी 14 घंटे के अंदर पकड़ा गया, कैमरे ने पकड़ा। तो ठीक हो तो ठीक रहे तो नहीं, वो ठीक रहने चाहिए, हाँ, मेंटेनेंस लेकिन हो तो उसकी स्कीम ऐसी होनी चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए। इतने अरबों रुपए लगा दिए तो रिजल्ट्स तो आने चाहिए। उस एक रिजल्ट के बाद हम देखें, बात यह है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं ना, गवर्नमेंट के हों या इवन प्राइवेट सेक्टर में हों, सेल्फ सस्टेन होना उनका बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक हादसात, दहशतगर्दी में इतनी जाने नहीं जा रही जितनी ट्रैफिक हादसात की वजह से जा रही हैं, तो आपका एक मिशन ये भी है कि ट्रैफिक हादसात की में कमी लाई जा सके। उसके लिए क्या क्या आप प्लान या स्ट्रेटजी आपके ख्याल में बढ़ रहे हैं हादसात या कम हो रहे हैं? मेरे ख्याल से हादसात बढ़े। ये किसने बताया आपको? पुलिस वाले ही बताते हैं, जो वार्डन होते हैं जो लाशें लाहौर में 26% अमवात में कमी हुई है। कितने पर? 26%। सुन तो लेना, अमवात हुई कितनी वो बताएं। सुन तो लेना, मेरी बात तो सुने। 26% पिछले साल से कमी हुई है। अच्छा, कितनी हुई? ये भी एक मिसकंसेप्शन है सर, आपके पास तो होगी सुन तो लेना, क्योंकि आप तो देखें वो फिगर के बगैर का बात नहीं करते। वो जो है ना उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट रेशो। आज भी मैं आपके आने से पहले पूरे पंजाब के ज़िलों का मैं देख रहा था कि एक्सीडेंट रेशो, जैसे मैंने डबल हेलमेट की बात की, वह मुझे क्या पड़ी है कि आपको डबल हेलमेट बनाएं। मैं चाहता हूँ कि एक्सीडेंट्स की फैटेलिटीज़ में कमी आए। 26% पिछले साल से कम हुए, एंड वी वांट टू एक जो टारगेट सेट किया है कि कम से कम 50% तक हम इसको लेके जाएं फैटेलिटीज़ को, जिसमें अमवात इट्स वेरी पेनफुल फॉर द सोसाइटी, फॉर फैमिली, स्पेशली फॉर मदर्स, जब वो जवान बच्चे की वो लाश को देखते हैं। तो अब ये जो है इसके अंदर 26% इसलिए कम आए क्योंकि आपकी इन्फोर्समेंट ऑन हेलमेट्स मैक्सिमम हुई। 95% के करीब लोग हेलमेट के साथ आपको सड़क पे ऊपर, ये भी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं। अब अगर हमने आज ये बात की तो आपको एक साल के अंदर जो सेकंड सीटर है वो भी 95%, 100% की तो प्रोबेबिलिटी चले उसको तो अब छोड़ दें, ठीक है ना, कि हम 100% अचीव कर लें। मैं कहता हूँ छोटे छोटे हमें टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। अगर सर ट्रैफिक वार्डन सिग्नल्स पे खड़े हो ठीक है, लेकिन यू टर्न्स पे खड़े होते हैं। नहीं, सिग्नल पे भी नहीं खड़े होना चाहिए, तो वार्डन को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, ट्रैफिक पुलिस को खत्म कर देना चाहिए। तो ये बंदों के 5-5 चौक में वार्डन आपने पूरी दुनिया में देखे हैं। ये सारी नफरी हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ ना लगाते हैं, वो उन्हीं के साथ ड्यूटी करें जब वही, क्योंकि तनख्वाह पब्लिक के लिए तो काम ही नहीं करना आपने। पब्लिक से जब भी खड़े होना है हमने उनसे पैसे निकलवाने हैं जेब से। नहीं, ये भी क्या आप ये कर रहे थे, कोई एक वजह बना देंगे बाइक की लाइट टूटी हुई है। ओवर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं सर, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट, अच्छा विदाउट, आप इस सोसाइटी का हिस्सा है, आपको पता है कि पुलिस क्या कर रही है। और भाई ये बातें तो पान की दुकान पे बैठा हुआ शख्स
जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसने किताब नहीं पढ़ी, वो तो करता हुआ अच्छा लगता है। देख तो रहा है ना, आंखें तो दी हुई है ना, अल्लाह ताला ने अक्ल तो दी हुई है ना, उसे पता है मास्टर में चल क्या रहा है। उसकी है ना ज्यादातर हमारी परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था। असल बात ये है कि नहीं, यू टर्न्स पे खड़ा होना चाहिए वार्डन्स को, मैं उसे खड़े नहीं होना चाहिए। तो अब वो आइंदा खड़ा होगा आपके आने के बाद। नहीं, मुझे क्या बदलने वाला है लाहौर में, वार्डन्स की ड्यूटीज डिफाइन कर दे कि वार्डन की ड्यूटी क्या क्या है। अब आप आए हैं, ये देखें कि पूरी दुनिया में अलग ट्रैफिक पुलिस नहीं होती। आपको ये किसी ने बताया पहले? हमारे है, मैंने तो जो देखा है मैंने तो वही बताना है, मैंने तो वही देखा है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने सही नहीं देखा ना, चीजों को समझा नहीं है। नहीं, अच्छा, मैं यहाँ आपको पे बताता हूँ, देखें पूरी दुनिया में ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं होती, पुलिस ही एक ही होती है जो सारे फंक्शन करती है। अच्छा, दूसरे मैं पुलिस बनाने वाला नहीं हूँ, दूसरे ना नंबर कानून पास करने वाला हूँ, मैं आपको ना बिल पेश करने वाला हूँ, जो मैं ना कोई इलेक्टेड। नहीं, मैं आपको वो बात कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि यू टर्न पे नहीं खड़े होना चाहिए, मैं कहता हूँ उसे खड़ा ही नहीं होना चाहिए। मैं तो उस चीज को बता रहा हूँ कि क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, वो ये बताएं क्यों नहीं, वो इसलिए खड़ा नहीं होना चाहिए। एक तो ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं होती पूरी दुनिया में, दूसरी ये है कि आपको एक एक चौक की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए 3-3 4-4 बंदे नहीं निकाल। किसी दुनिया में देखा? मैंने तो नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दे कि एक चौक पे ट्रैफिक चलाने के लिए 4-4 बंदे, मैंने नहीं पूरी दुनिया में देखा कि ऐसे है। तो ये जो पुलिसिंग बाय मैन है ना, दिस इज वन कंपोनेंट। तभी मैं कह रहा हूँ कि बंदे हमारे पास ज्यादा हैं। अमेरिका में दहशतगर्दी है? नहीं, अमेरिका में दहशतगर्दी है? क्यों नहीं है? कितने दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं? वो एक बंदा 50 बंदों को गोली मार देता है स्कूल में जाके, वो दहशतगर्दी नहीं है? तो पाकिस्तान में भी यही है। अच्छा, वहाँ का प्रेसिडेंट जाता है वहाँ पे और वो कहता है कि आई एम हियर टू सपोर्ट द पुलिस। Look at the vision and the perspective of governance. अच्छा, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना कि हमें एक ट्रांजिशन लेनी चाहिए पुलिसिंग बाय मैन टूवर्ड्स IT लेड पुलिसिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक चौक के ऊपर 4-4 ट्रैफिक वार्डन की ज़रूरत नहीं है। वो बुतों की तरह आप खड़े कर भी दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस द IT बेस्ड इंटरवेंशंस, जिसी वजह से मैं ये अभी हमने 2-3 समरियाँ वैसे भेज भी दी हैं और आपका ई चालान का लॉ भी पास हो गया, आपने देखा होगा। अच्छा। उसके ऊपर जो गाड़ी का ई चालान पे नहीं होगा ऑन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसका 10% क्यूमुलेटिव उसको फ़ाइन बढ़ता जाएगा। और अगर आपका फ़ाइन आपकी गाड़ी की मालियत के बराबर हो जाता है तो आपकी गाड़ी भी ऑप्शन होगी। अगर आपने सर्टेन टाइम के ऊपर पे नहीं किया तो आपकी गाड़ी बंद भी होगी। What I dream for कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको सड़क के ऊपर कोई वार्डन नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी IT बेस्ड इंटरवेंशंस इतनी ज़्यादा होने चाहिए कि अगर आपने कोई वायलेशन की है तो आपका ना सिर्फ घर में, आपके ऑफिस में, हर जगह के ऊपर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और इवन आपकी तनख्वाह से भी पैसे काटे जाने चाहिए। ठीक है ना, कि आपने ये गाड़ी में ये वायलेशन की। उससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट आप बंदों पे लगा रहे हैं वो आपकी सिस्टम के ऊपर लगनी शुरू हो जाएगी। एंड दैट इज़ ए वे फॉरवर्ड। बाहर की दुनिया में, पूरी दुनिया में एक चौक को 5-5 वार्डन नहीं चलाते। हम कहते हैं कि जी वो टेढ़ा खड़ा था, वो इधर खड़ा था, वो यू टर्न पे खड़ा था। भाई, दिस इज़ नॉट अ पुलिसिंग। ये एक लो स्टैंडर्ड ऑफ पुलिसिंग है। इसको अगर हमने चेंज करना है तो हमें IT लेड पुलिसिंग की तरफ से जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर में एक भी वार्डन ना हो। थैंक यू वेरी मच जी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। नहीं, मैं हमारे साथ थे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद साहब, और इन्होंने माशरे में बेहतरी लाने के लिए और हुकूमती सतह पर क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और एक बहुत अहम बात कर दी। एक तरफ हम कहते हैं कि हम कौम नहीं, हम हजूम है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमें वार्डन सड़कों पर खड़े ही नहीं करने। अगर हम इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएं तो क्या ही बात है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।